اصل میں وہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے، اس کو اگر سائڈ میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں تھلے پورے ہی نہیں آتے، تھلے کرتے ہیں۔ کرا دیو جی پھر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا حالکا، لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمت والصلاة والسلام علی من بعثہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر، اغصانہا معتدلا وثمارہا متحدلا، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعلم الذی علمہ لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر اجل اللہ تعالی صلوات۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ روز ظہور امام نہم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام کے نام میں بلند آواز سے صلوات کرو۔ میں نے اس وقت گفتگو کے لیے کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو، بلکہ جن آیتوں کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 5واں سورہ، اور اس کی درمیان کی آیت وہ آیت ہے جو بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، اور وہ قوم جو علی سے ولایت رکھتی ہے، جو علی کی ولا دل میں رکھتی ہے، اس قوم کے بچے بچے کو اگر آیت کے لفظ نہیں معلوم تو کم سے کم معنی ضرور معلوم ہے۔ اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آیہ ولایت تنہا نازل نہیں ہوئی ہے، اس سے ایک آیت پیچھے اور ایک اگلی آیت اور ایک پچھلی آیت، 3 آیتوں کا تسلسل ہے۔ ظاہر لفظ کے ان آیتوں کے ترجمے کو محفوظ کیجئے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ
اس عہد کے جس عہد میں قرآن اتر رہا ہے، اس عہد کے کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، مرتد ہونا پھر جانا، یعنی ایمان لا کر جس پر ایمان لایا ہے اس کا انکار کر دینا۔ میں اور آپ کو معنی بتا دوں کہ مرتد ہونے کی کیا معنی ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے خدا کی توحید کا انکار کر دینا، یہ مرتد ہونا ہے۔ رسول پر، رسالت پر رسول کی ایمان لا کر، رسالت پر رسول کی ایمان لا کر اس رسالت کا انکار کر دینا مرتد ہونا ہے۔ دیکھیے جو سرے سے ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو ایمان لایا ہی نہیں وہ کافر ہے، وہ ایک بات کا مجرم ہے کہ ایمان نہیں لایا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہے، دو ہے یا بہت سے ہیں، جتنے بھی ہیں، پوری گروہ بھی ہو سکتا ہے، پوری امت بھی ہو سکتی ہے، پوری جماعت بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ ہے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ ایمان لائے ہیں پھر انکار کیا ہے، یعنی پہچان کر انکار کیا ہے۔ پہچان کر انکار کرنا زیادہ بڑا جرم ہے کفر سے۔ تو اب تیسرا جملہ مکمل کر دوں، ایک دو جملے کہے تھے، اللہ کی توحید کو مان کر پھر انکار کرنا مرتد، خدا کی رسول کی رسالت پر ایمان لا کر پھر انکار کرنا مرتد، علی کی ولایت پر ایمان لا کر علی کی فضیلت پہ شک کرنا۔ یہ ارتداد ہے، یعنی اپنے دین سے پھر جانا، جس پر ایمان لائے تھے اس سے پھر گئے۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے کہ ایمان لا کے پھر جاؤ گے تو اب اللہ کچھ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، پیدا کرے گا نہیں۔ کیا آواز تک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ،
جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، جب تم ایمان لا کے انکار کر دو گے، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لائے گا. توجہ کیجئے گا، پیدا کرے گا نہیں، اللہ ایک قوم کو لائے گا. پیدا کرنے میں اور لانے میں بڑا فرق ہے. پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں خلقت نہیں تھی، اب ہوئی ہے. لانے کے معنی ہے وہ قوم کہیں ہے، کہیں سے لائی جائے گی، وہ کہیں موجود ہے. اب اس کے صفات اللہ نے قرآن میں گنوائی. یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے. یحبہم ویحبونہ، اس قوم کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی. وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. آپ محفوظ کیجئے گا، اللہ قوم سے محبت کرتا ہوگا، قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی. ایسی قوم ہوگی عزت علی الکافرین اذلت علی المومنین، مومنین کے مقابلے میں منکسر المزاج ہوں گے، تواضع کرتے ہوں گے، اور کافر پہ زبردست ہوں گے، کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں خوف زدہ نہیں کرے گی. ملامت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر کسی کو تانا دینا. تم تو ان کو مانتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اور اس پر انسان خوف میں مبتلا ہو جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے اس قوم کو خوف میں کوئی مبتلا نہیں کر سکے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ذالک فضل اللہ، اس قوم پر اللہ کا یہ صفتیں، اس قوم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. واللہ واسع علیم، اللہ صاحب وسعت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. دیکھو تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن اور صاحب ایمان ہے جو حالت رکوع میں، نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ تمہارا ولی ہے. اب دونوں آیتوں کا ربط تو تلاش کیجئے. اس قوم کا اور اس ولی کا کوئی رشتہ ہے کہ نہیں؟ جس قوم کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ولی بنا لے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مومن ہو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کا گروہ یہی ہے اور یہی غالب آنے والے ہیں. آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اب آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہیے. قوم کی صفت کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے. کسی قوم کی ذمہ داری کہیں تاریخ میں کسی نے لی ہے؟ تاریخ میں تلاش کرو کوئی ایسی قوم دکھاؤ جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور اللہ سے وہ قوم محبت کرتی ہو. باقی صفتوں پہ بعد میں بات کریں گے. کہیں تو نظر آئے وہ قوم کہاں ہے؟ کسی قرآن کی اس آیت کی کہیں تفسیر میں دکھاؤ کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو وہ قوم یہ ہے، وہ قوم یہ ہے. خدا کی قسم جاؤ اور نہج البلاغہ پڑھو. نہج البلاغہ میں علی نے آواز دی، انی لمن قوم لا تاخذہ لومۃ لائم. اس قوم کا سردار میں ہوں جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس قوم کا سردار میں ہوں جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب ایک جملہ میں نے آپ کو نہج البلاغہ سے دکھایا ہے، تو ایک روایت رسول کی بھی سنا دوں. آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوتی جائے گی کہ کیسے محبت ہوتی ہے. رسول کی روایت صرف میرے مسلک کی نہیں ہے، عالم اسلام میں ابن عباس جیسی جلیل القدر شخصیت نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، پھر تشہد کے بعد نماز تمام ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر نے حالت قیام میں رکوع کیے بغیر
رکوع کیے بغیر قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے پیغمبر اچانک بیٹھ گئے اور سجدے میں گئے. سجدے میں پیغمبر نے سر رکھا, کچھ پڑھا, اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے پھر کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ پھر دوبارہ بیٹھ کے پھر سجدے میں چلے گئے. ابھی پیغمبر نے اس سجدے کو تمام کیا تھا کہ نبی پھر کھڑے ہوئے, پھر ایک بار تیسرے سجدے میں گئے, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں. 5 سجدے پیغمبر نے رکوع کیے بغیر قیام سے براہ راست سجدے میں جا کر کیے. جب 5 سجدوں کے بعد سر اٹھایا, قیام میں آئے, قیام کو مکمل کیا, رکوع کیا, نماز کو سجدے کر کے تمام کیا. جیسے ہی نماز تمام ہوئی اصحاب نے گھیر لیا, یا رسول اللہ آج قیام کی حالت میں سجدوں میں کیوں چلے گئے؟ آواز آئی, میں قیام میں تھا کہ جبریل آئے, اور جبریل نے آ کر کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. کہ میرے پروردگار کو میرا سلام کہنا کیسے آئے؟ آپ غور کیجئے, نماز میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے, مگر رسول سے نماز میں گفتگو ہو رہی ہے. کہ کیسے آئے؟ جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں, میں نے سجدہ کی. اللہ کہتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں. جملے محفوظ کیجئے گا, اللہ کہتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں, میں نے سجدہ کیا. شکر کا, شکر کا. کہا پھر کہ سجدے سے سر اٹھا کے قیام میں واپس آیا تھا کہ جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں, میں نے پھر سجدہ کیا. میں نے پھر سجدہ کیا. کہ ابھی دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تھا کہ ایک بار جبریل پکارے, جیسے ہی قیام میں آیا اللہ کہتا ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں, میں نے پھر سجدہ کیا. پھر سجدے سے قیام میں آئے, جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں, میں نے پھر سجدہ کیا. ہو گئے نا 4 سجدے. جبریل ساری خبریں الگ الگ کیوں دے رہے ہو؟ ایک ساتھ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ایک ساتھ کہے تو الگ الگ شکر کے سجدے کیسے ہوں گے؟ اللہ چاہتا ہے کہ الگ الگ خبر دی جائے. جبریل نے خبر دی, کہا یا رسول اللہ تو 5واں سجدہ. کہ ابن عباس ابھی میں نے 4تھے سجدے سے سر اٹھا کر قیام میں آیا تھا کہ جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت. واہ 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 واہ, جیو جیو جیو, یا رسول اللہ حیدری. اللہ کہتا ہے جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ تک پہنچ گیا نا؟ 2 دلیلیں میں نے عرض کی. ایک علی نے کہا انی لمن قوم لا تاخذہ لومۃ لائم سیماہم سیما الصدیقین کلامہم کلام الابرار. یہ وہ قوم ہے جس کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں. علی کہہ رہے ہیں, نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں جس کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہیں, جن کا کلام نیک لوگوں کا کلام ہے. میں اس قوم کا سردار ہوں جسے ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہیں سکتی. میں سردار ہوں. آپ کو میں نے 2 دلیلیں دی, تیسری دلیل آپ جیسے مجلسی مجمع کو دینے کی ضرورت نہیں تھی, مگر آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیسری دلیل دوں, حالانکہ وہ اتنی مشہور ہے. کیا کہا قرآن نے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ سے محبت کرتی ہے قوم, تو قوم کا سردار ڈھونڈ لو, قوم مل جائے گی. تو تاریخ میں کہیں دکھاؤ تو کہ کسی کے لیے یہ اعلان ہوا ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جب 39 راتوں تک لشکر ہار کر آتا رہا اور خیبر میں شکست ہوتی رہی تو پیغمبر نے آواز دی لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فرار. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے.
محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اعلان کیوں کیا نبی نے خیبر میں؟ یہ اعلان کیوں کیا؟ دیکھیے، ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خیبر میں پیغمبر نے جو حدیث علی کے لیے ارشاد فرمائی ہے، یہ صرف شیعوں کی روایت نہیں ہے۔ عالم اسلام میں اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا، یعنی صحیح بخاری جیسی کتاب میں موجود ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو رجل ہوگا۔ دیکھیے، مردوں کے مجمع میں مرد ہی تو ہوں گے، تو یہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ اور عالم اسلام کے لکھنے والوں نے، روایتیں لکھنے والوں نے لکھا کہ رات بھر جاگے اس انتظار میں کہ علم کس کو ملتا ہے۔ امام بخاری کی روایت، سلمہ کی روایت ہے، اور مواہب لدنیہ میں بھی ہے کہ رات بھر ہم اس انتظار میں جاگے کہ علم کس کو ملتا ہے، مگر ہم مطمئن تھے اس لیے کہ علی تو مدینے میں تھے۔ علی تو مدینے میں تھے، علی خیبر میں تھے ہی نہیں۔ رسول نے علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، رسول نے علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ جملے امام بخاری کے ہیں، مانو نہ مانو صحیح روایت ہے، تمہاری مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں سلمہ پیغمبر کے صحابی ہے کہ جب پیغمبر نے صبح کو نماز فجر پڑھائی، 39 راتوں کے بعد جب یہ 40ویں صبح آئی اور نبی نے رات کو اعلان کیا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اب جو دوسری صبح کو فجر کی نماز پڑھائی تو پیغمبر علم ہاتھ میں لے کر خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر آئے۔ سلمہ کہتے ہم رات بھر جاگے۔ تاریخ میں 2 ہی موقع ہیں جب امت رات بھر جاگی ہے، تیسرا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک جب پیغمبر نے خیبر میں کہا کل علم مرد کو دوں گا تو سب رات بھر جاگے۔ دوسری بات جب امت رات بھر جاگی جب پیغمبر نے کہا زہرا کی شادی اس سے کروں گا جس کے دروازے پر ستارہ اترے۔ مجھ سے قریب ہو گئے ہیں، مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، لیکن ذرا سا تمہیدی مرحلوں سے گزر جاؤں۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، رات بھر امت جاگی، وہاں تارا کس کی چوکھٹ پہ اترے؟ یہاں علم کس کو ملے؟ یہاں تو علی مدینے میں تھے، وہاں بھی علی مدینے میں تھے، وہاں بھی علی مدینے میں تھے، اور ساری رات امت جاگی۔ عجیب بات یہ ہے، اس کا کیا کیجئے گا کہ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تارے کے اترنے کی قسم تمہارا رسول دیوانہ نہیں ہے، تارے کے اترنے کی قسم تمہارا رسول دیوانہ نہیں ہے۔ تو کون تھا جس نے رسول کو دیوانہ کہا تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈو نا کس نے رسول کو دیوانہ کہا تھا۔ اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ مدینہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ مکے میں بھی کچھ لوگوں نے دیوانہ کہا تھا، مکے میں، اب ایک جملے میں کہہ دوں، مکے میں خدا کی محبت میں کہا، مدینے میں علی کی محبت میں کہا۔ اللہ تردید کر رہا ہے، تمہارا رسول تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے، تارے کے اترنے کی قسم۔ ارے اللہ قسم کھائے اس تارے کی جو در حیدر پہ اترا،
اس تارے کی جو در حیدر پہ اترا، دروازے پر حیدر کے اترنے والے تارے کی تو یہ عظمت ہے، تو حیدر کی عظمت کیا ہوگی؟ دو موقع ہے جہاں جاگے سلمہ کہتے ہیں کہ علی تو مدینے میں تھے، خیبر میں نہیں تھے۔ رسول علم لے کر پردہ اٹھا کر خیمے کا فجر پڑھا کے جب گئے تو دوبارہ برآمد ہوئے۔ توجہ، پیغمبر نے مجمع پر لشکر پہ نظر ڈالی اور پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو ہم مطمئن تھے کہ علی کہاں ہے، علی تو ہے ہی نہیں۔ پیغمبر نے پھر آواز دی علی کہاں ہے؟ اب یہاں تک کی روایت بخاری کی ہے، اس میں ایک جملہ ہے امام بخاری کا جو بعد میں سناؤں گا۔ اب درمیان کی روایت ہمارے مسلک کی سن لیجئے۔ قمر کہتا ہے علی نے مدینے میں فجر کی نماز پڑھی، ابھی فجر کی نماز تمام کی تھی، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ علی نے کہا، ایک دفعہ نماز تمام کر کے کہا، دوسری دفعہ کمر کا پٹکا کستے ہوئے کہا، تیسری دفعہ دلدل پہ بیٹھ کر کہا، دلدل پہ بیٹھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ قمر نے پوچھا یہ رسول تو خیبر میں ہیں، آپ لبیک کیوں کہہ رہے؟ تو پیغمبر کے وارث نے جواب دیا قمر ابھی ابھی رسول نے مجھے پکارا ہے، ابھی ابھی مجھے پکارا ہے۔ کیسے پکارا ہے یہ محدث دہلوی سے پوچھو، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر پر حکم آیا ناد علیًا، علی کو آواز دو۔ میں اس سمجھدار مجمع سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتا دو کیا رسول گڑھے میں تھے نا احد کے، زخمی ہو گئے تھے نا؟ محدث دہلوی نے کہا رسول زخمی تھے، پیغمبر نے اس حالت میں اللہ سے دعا کی، جبریل آئے یہ کہتے ہوئے ناد علیًا، تو جبریل کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ کہتا ہے جبریل پروں پر میرے محبوب کو اٹھا کے حفاظت سے مدینے پہنچا دو، ذرا مشکل کشائی تو کرو، ذرا میرے محبوب کی رسول کی مصطفیٰ کی نصرت تو کرو۔ لیکن جبریل آئے، محدث دہلوی کہتے تو ناد علی کہتے ہوئے آئے، مطلب یہ جبریل مدد نہیں کرے گا، علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ آپ نے غور کیا استاد کے ہوتے شاگرد کو آواز دینا توہین ہے۔ پہنچا دو کہ نہیں؟ ناد علیًا، علی کو آواز دو۔ تو علی کے قمر نے پوچھا یا رسول اللہ، یا علی یہ لبیک کیوں کہا؟ کہ میرے بھائی نے، میرے رسول نے مجھے پکارا۔ اب جملہ سنیں گے آپ روایت کا، جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قمر کہتا دلدل پہ بیٹھے اور دلدل کے کان میں کہنے لگے علی اتنا تیز چل کہ نبی کے چوتھے مرتبہ پکارنے سے پہلے خیبر پہنچ جائے، اتنا تیز چل کہ نبی کے چوتھے مرتبہ پکارنے سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اچھا قمر اس واقعے کا راوی بھی ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے کر لوں، آپ بھی صاحبان فہم ہیں، علی تو خیبر میں معجزے سے پہنچ گئے، پہنچ گئے نا، مسافت دور کی طے کر کے لمحوں میں علی پہنچ گئے۔ پیغمبر نے نماز کے بعد علم لے کے پوچھا تھا علی کہاں ہے؟ پیغمبر نے تیسری دفعہ نہیں کہہ پائے تھے کہ علی وہاں موجود تھے۔ ابھی میں امام بخاری کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، مواہب لدنیہ سے بھی اور صحیح بخاری سے بھی۔ تو ایک سوال میں درمیان میں کر لوں، پہنچے علی بھی، پہنچا قمر بھی۔
پیغمبر علی تو معجزے سے پہنچے، کائنات کے ولی ہیں، علی کے پاس کائنات کا اختیار ہے، تو کیسے پہنچا؟ تو قمبر پلٹ کر کہے گا مجھے کیا پتا میں کیسے پہنچا، میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا، میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا سے جنت کا رستہ کیسے طے ہوگا، ہم تو علی کے دامن سے لپٹ گئے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ علی پور چٹھا میں درود پڑھنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ پھر اتنا آہستہ آہستہ درود۔ درود کو نہیں بھولیے، درود کو نہیں بھولیے، یاد رکھیے گا کبھی اگر وقت ہوتا تو بتاتا، درود کائنات میں درود کی عظمت بتانے والا علی ہے، اور درود تمنا جس کی ہے اس کا نام ہے ابو طالب۔ درود ابو طالب کی تمنا ہے، اگر کبھی حضرت ابو طالب کے عنوان پہ گفتگو کی تو پھر عرض کروں گا، اس وقت تفصیلات میں نہیں جانا، اس لیے درود کبھی نہ بھولا کیجئے۔ پیغمبر نے، یہ وہ آیت ہے، اس میں رسول اور آل رسول سب شریک ہیں، ایک ہی چیز تو مانگی ہے۔ آپ کو پتا یہودی آئے تھے رسول کے بعد، سن لیجئے دو جملے، یہودی آئے تھے رسول کے بعد اور بھری مسجد میں آ کر یہ کہا تھا تمہارا نبی ماضی کے انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ تو اس وقت جب بات نکلی تو کہا گیا یہ زندیق کافر ہیں، انہیں قتل کر دو۔ تو سلمان نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے علی کو بلا لے۔ روک لی تقریر، میں نے واپس آؤں گا، دو جملے سن لیجئے، مجھے علی کو بلا لینے دو۔ ایک مرتبہ درباروں میں جب بھی سوال اٹھے ہیں اولاد ابو طالب کے سوا جواب کوئی نہیں دے سکا، چاہے وہ علی کا زمانہ ہو چاہے محمد تقی کا، چاہے وہ علی کا زمانہ ہو چاہے محمد تقی کا۔ آج آپ کے نوے امام کی دنیا میں آمد ہے، آمد۔ جتنے جملے کہیے سنا دوں، لیکن معصوم کے نام پہ بلند آواز سے درود تو پڑھیے۔ روک لی تقریر میں نے۔ یحییٰ بن اقسم دربار، 7 سال کی عمر میں آپ کا نوا امام منصب امامت پر فائز ہوا۔ 7 سال کی عمر، دنیا کی نظر میں بچہ ہے۔ دنیا کے علماء نے اعتراض کیا کہیں بچہ بھی حجت خدا ہوتا ہے؟ آپ کے امام نے بھرے دربار میں آیت پڑھی، قرآن کو پڑھو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکمت عطا کی۔ اللہ نے یحییٰ کو بچپنے میں حکمت عطا کی۔ تو حاکم سے کہا گیا ہم اس طرح تو مطمئن نہیں ہوں گے، کچھ سوال پوچھیں گے، کچھ سوال پوچھیں گے، اجازت دے۔ حاکم نے امام سے کہا اجازت ہے، امام نے کہا پوچھو۔ کیوں کہا؟ وارث سلونی کا بیٹا ہے، وارث سلونی کا بیٹا ہے، تیرا رجب قریب نہ ہوتی تو نہ کہتا اس کا بیٹا ہے جسے کعبے سے رسول ہاتھوں پر لے کر آئے تو ایک مرتبہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب رسول کے ہاتھوں پر آ کر آنکھیں کھولی تو پیغمبر نے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ کہا کیا توریت کا نہیں، کہا زبور کا نہیں، کہا انجیل کا نہیں، کہا پھر کہا قرآن۔ قرآن، علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ پیغمبر نے کہا کچھ سناؤ، علی نے کہا توریت کا نہیں، کہا زبور کا نہیں، کہا انجیل کا نہیں، کہا قرآن۔ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، نزول سے 10 سال پہلے علی نے سنایا۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، سورہ مومن کی آیتیں پڑھی، یقیناً مومنین فلاح پا گئے۔ پتہ ہے رسول
رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا واللہ انت امیرہم، ان مومنین کے امیر تم ہی تو ہو، ان مومنین کے امیر تم ہی تو ہو۔ جب علی قرآن سنا چکے تو رسول نے زبان چسائی۔ واپس جاؤں گا۔ جب علی قرآن سنا چکے تو رسول نے زبان چسائی۔ زبان کیوں چسائی؟ علی بعد میں کہتے تھے پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کی ہے۔ جب علی نے سلونی کا اعلان کیا تو کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ تو زبان تو رسول نے بعد میں چسائی ہے، قرآن علی سے پہلے سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے رسول کی اس حکمت میں کیا راز تھا کہ قرآن پہلے سن لیا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ قرآن پہلے سن لیا، زبان بعد میں چسائی۔ اگر قرآن پہلے نہ سنتے تو تاریخ لکھتی کہ علی کا سارا علم، علی کا سارا علم وہیں سے حاصل ہوا ہے جس نے تربیت دیا ہے۔ آپ کو کیا پتا تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا، علی کو سارے کمال مصطفیٰ سے ملے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے علی کو پالا ہے۔ تو تاریخ نے کا جو پالتا ہے اس کے سارے کمالات پلے والے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں تاریخ سے پوچھوں اپنی کہی ہوئی بات پر قائم رہنا، جو پالتا ہے اس کے کمالات پلے والے میں منتقل ہوتے ہیں۔ علی اس لیے صاحب کمال ہے کہ مصطفیٰ نے پالا ہے، مصطفیٰ کو تو ابو طالب نے پالا۔ زبان چسائی۔ اب کہہ دیا تو ایک جملہ سن لیجئے اور میں واپس آ جاؤں۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، مگر یہ طے ہے میں نے تاریخ میں فہرست بنائی کتنے لوگ ہیں جنہیں پیغمبر نے زبان چسائی ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنوں کو نبی نے زبان چسائی؟ کسی کو نام پتا ہو تو بتا دے۔ علی کو چسائی ہے، حسن کو زبان چسائی ہے، حسین کو زبان چسائی ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے جسے نبی نے زبان چسائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے سب کی عظمت اپنی جگہ، جملہ نہ ضائع کرنا۔ تاریخ میں 3 ہی ہستیاں ہیں جنہیں نبی نے زبان چسائی ہے، قدموں میں آ کے سب بیٹھے ہیں، منہ نبی نے کسی کو نہیں لگایا۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ روایتوں میں پایا جاتا ہے۔ علی نے نبی کی زبان چوسی، حسن و حسین نے نبی کی زبان چوسی، زین العابدین نے حسین کی زبان چوسی، محمد باقر نے زین العابدین کی زبان چوسی، جعفر صادق نے محمد باقر کی زبان چوسی، موسی کاظم کو جعفر صادق نے زبان چسائی، علی رضا کو موسی کاظم نے زبان چسائی، محمد تقی کو علی رضا نے زبان چسائی، علی نقی کو محمد تقی نے زبان چسائی، حسن عسکری کو علی نقی نے زبان چسائی، 12ویں کو حسن عسکری نے زبان چسائی۔ تسلسل سمجھ میں آیا؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ رسول نے غدیر میں 1 کو مولا نہیں 12 کو مولا بنا۔ رسول نے غدیر میں 12 کو مولا بنایا تھا۔ من کنتو مولا ہو، من کنتو مولا ہو، 12 کو مولا بنایا تھا۔ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے، اور صرف اتنا نہیں کہا اللہ مولانا۔ پتہ ہے حدیث غدیر کیا؟ اللہ مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں
میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب اس وقت یہ نہیں ثابت کرنا کہ عالم اسلام کی کتنی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے اللہ مولانا۔ تاریخ میں پیغمبر نے مولا کا لفظ 3 دفعہ ایک ہی حدیث میں استعمال کیا۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تاریخ آگے بڑھی، اس نے کہا مولا کے معنی ہے چچا زاد بھائی، مولا کے معنی ہے جس سے محبت کی جائے۔ رسول نے 3 جگہ لفظ استعمال کیا، جو معنی پہلی جگہ ہوں گے وہی دوسری جگہ ہوں گے وہی تیسری جگہ ہوں گے۔ اگر مولا کے معنی چچا زاد بھائی ہیں تو اللہ ہو مولانا، کیا اللہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے؟ جیسا اللہ مولا ہے ویسا علی مولا ہے۔ آیت پڑھی ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والا ہے کہ جس نے حالت رکوع میں نماز میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں نے اکثر اپنے مجمع سے کہا ہے کہ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آیت تو کسی علی کے لیے نہیں آئی، یہ آیت تو علی کے لیے نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں میں ہٹا لیتا ہوں، علی کے لیے نہیں آئی، تم نام رکھ کے دکھا دو کس کے لیے آئی ہے۔ وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ وہ کون ہے جس نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی ہے؟ پتہ ہے مجھے جملہ یاد آ گیا تو میں کہہ دوں، علامہ حافظ کفایت حسین اعلی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ وہ انگوٹھی جو علی نے حالت نماز میں زکوٰۃ میں دی تھی وہ انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان پہنا کرتے تھے، اور اس انگوٹھی کے ذریعے وہ حکومت کرتے تھے۔ اسی انگوٹھی میں اقتدار سلیمان کا راز تھا، وہ نبوت کی وراثت ہوتی ہوئی علی تک پہنچی تھی۔ نبی نے جب زہرا سے علی کی شادی کی تو منہ دکھائی پر داماد کو وہ انگوٹھی دی۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی یا۔ اب علامہ حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ کا جملہ سن لو کہ علی کو وہ انگوٹھی نبی نے دی تھی اور وہ اقتدار سلیمان کی حیثیت رکھتی تھی۔ علامہ حافظ کفایت حسین کہتے تھے کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ سلیمان کی اتنی بڑی حکومت علی کی زکوٰۃ میں جاتی ہے۔ علی کی زکوٰۃ اقتدار سلیمان ہے، تو سلیمان کو کیا علی کی عظمت کو اور علی کے اقتدار کو دنیا کیسے سمجھے گی؟ تو وہ انما ولیکم اللہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ایک ہی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں صرف اس آیت کی شرح کر رہا ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ میں نے ولایت کی گفتگو چھیڑی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ کے بعد جب اللہ کی ولایت معاذ اللہ ختم ہو جائے گی تب رسول ولی ہے؟ دیکھو ذرا پھر سمجھ لو میری بات کو، پھر سمجھ لو۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے سربراہ تھے، ان کی رحلت ہو گئی تو لیاقت علی خان سربراہ ہو گئے، وہ چلے گئے تو خواجہ ناظم الدین ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ منصب اور عہدے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک کا منصب ختم ہوتا ہے تو دوسرے کا شروع ہوتا ہے۔ پھر دوہراؤں، ایک کا منصب ختم ہوتا ہے تو دوسرے کا شروع ہوتا۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جب علی اللہ کی ولایت ختم ہوگی تب رسول ولی ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی ہے، رسول کے ہوتے ہوئے علی ولی ہے، اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے علی ولی ہے۔ اور جب رسول یہ کہے من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں، تو کاغذ قلم لے کر ایک فہرست بناؤ کہ کس کا رسول مولا ہے۔ میرا اتنا بڑا
مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے، ذرا فہرست تو بنا کس کس کا مولا ہے رسول. آپ کہیں گے کہاں تک فہرست بنا ہے، کتنے نام لکھے؟ اچھا نہیں لکھتے، میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں. وحش و طیور کا، افلاک کا، سماوات کا، اجنہ کا، ملائکہ کا، حوروں کا، انبیاء کا، مرسلین کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، انسانوں کا. طبقے تو لکھ سکتے ہو نا، جس جس کا رسول کس کس کا مولا ہے. ایک جملے میں سمیٹ دوں، اللہ کے علاوہ سب کا مولا. کہاں بیٹھے؟ جملہ نہ ضائع کرنا جو آگے کہنے جا رہا ہوں، بہت قیمتی جملہ حوالے کر رہا ہوں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. ایسے بعض لوگ سناٹے میں سن رہے ہیں جیسے ان کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے علاوہ رسول سب کا مولا ہے، اور رسول کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ولایت سے جو باہر ہے وہ صرف اللہ ہے. اللہ پر رسول کی ولایت کا اطلاق نہیں ہوتا. باقی جو بھی ہے مخلوق خدا وہ رسول کی مولائیت میں شامل ہے. اور رسول کہہ رہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب جو علی کو مولا ماننے سے انکار کر دے وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا. محبت ہے، آپ کی محبت ہے. ولایت سمجھ میں آئی؟ اور ولایت رسول نے صرف علی کی نہیں منوائی ہے. یہ اتنا بڑا شیعہ مجمع جو بیٹھا ہے اسے بھی کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے درست کرے. جو جہاں ہے وہ اپنے عقیدے کو درست کرے. یہ مجلسیں محفلیں عقیدوں کی درستگی کے لیے ہو رہی ہیں. میں ویسے بھی مجلس کسی باہر والے کو اندر بلانے کے لیے نہیں پڑھتا. میرا مقصد ہوتا ہے جو یہاں بیٹھا ہے وہ باہر نہ جائے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے 2 تقریروں کے بعد کہ میں کس طرح گفتگو کرتا ہوں. میری بات کو محفوظ کیجئے گا. آج جس نے علی کے فضائل، توجہ، آج جس نے علی کے فضائل سنائے اس پر الزام لگا دیتے ہیں کچھ لوگ یہ تو نصیری ہو گیا ہے، یہ تو نصیری ہو گیا ہے. کیا علی کے فضائل سنانا نصیری ہے؟ جو علی کا فضیلت سنائے وہ نصیری ہو جاتا ہے؟ تو پھر اللہ اور رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھو اور اس کو کبھی نہ بھولنا، نصیری میں اور شیعت میں بہت بڑا فرق ہے. نصیریت الگ عقیدہ ہے، شیعت الگ عقیدہ ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے حدیث کیا پڑھی. اللہ مولانا، شیعت کی ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ سے شروع ہوتی ہے. نصیری علی کو اللہ مانتا ہے. اب دوسرا فرق بیان کر رہا ہوں. نصیری ایک علی مانتا ہے، ہم 12 علی مانتے ہیں. اور یاد رکھیے جو 12 کو نہ مانے وہ دائرہ شیعت سے باہر ہے. 12 کو ماننا واجبات میں ہے، اور جب 12 کو مانا تو 12 کو کیا ماننا؟ 12 کو یہ ماننا کہ جیسے کلہ اجدر میں، جیسے گہوارے میں علی کلہ اجدر چیر سکتے ہیں. چیرا تھا نا، سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟ پورا واقعہ سنا ہے. ہدایت السودا میں شہاب الدین دولت آبادی نے لکھا ہے، میری روایت نہیں ہے، عالم اسلام کی روایت ہے کہ شہاب الدین دولت آبادی نے لکھا کہ جب علی دنیا میں آئے اور گھر لے کر آئے علی کو تو مکے کے سردار آئے، ابو طالب تمہیں معلوم ہے کہ ہماری ایک رسم ہے. کا کیا ہے؟ کہ ہماری رسم ہے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے ہم اس کے پاس معیار الولد اجدہے کو لاتے ہیں، وہ سونگ کر زندہ چھوڑ دے تو بچہ حلال زادہ ہے،
اگر ڈس لے تو بچے کی ولدیت درست نہیں. ابو طالب ہم چاہتے ہیں اپنی رسم پوری کرے. ابو طالب نے کہا اپنا شوق پورا کر لو. ابو طالب کو کیا ضرورت ہے درمیان میں آنے کی؟ علی خود ہی جواب دے دیں گے. علی خود ہی جواب دے دیں گے. شہاب الدین دولت آبادی نے لکھا کہ ایک مرتبہ معیار الولد کو لے کر آئے. اب یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا بڑا اژدہا تھا, کیسا تھا, تاریخ سے جا کے پوچھئے گا. اژدہا تو اژدہا ہوتا ہے, بچے کے مقابلے میں بھی بہت بڑا ہے. جیسے ہی علی کے گہوارے کے پالنے جھولے کے پاس آیا, علی نے ہاتھ کو بلند کیا, 2 انگلیاں کلے میں ڈالی اور اس طرح چیرا. صرف کلہ نہیں چیرا, پورے اژدہے کو 2 کر دیا. آدھا ٹکڑا ادھر پڑا تھا, آدھا ٹکڑا ادھر پڑا تھا. ایک مرتبہ سرداران مکہ نے پکار کر کہا ابو طالب تمہارے فرزند نے یہ کیا کیا, اب ولدیتوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول نے کہا علی آت ہو گیا. علی آ گیا. نہیں بیٹا نہیں, علامہ صاحب کے لیے نہیں, درود صرف آل محمد کے لیے. کوئی غیر معصوم درود میں شریک نہیں ہو سکتا. میں ہوں یا کوئی ہو دنیا کا کوئی انسان, درود صرف اہل بیت کے لیے, معصومین کے لیے پڑھوایا جاتا ہے, اہل بیت کے لیے پڑھوایا جاتا ہے. کسی غیر معصوم کے لیے درود جائز نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ارے پھر ٹھنڈی صلوات پڑھی آپ نے, بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد. وقت تمام ہو رہا ہے, میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. جیسے علی ہے ویسے ہی باقی 11 ہیں. جیسے ان کا بچپنا ہے ویسے ہی ان کا بچپنا ہے. جیسے وہ صاحب سلونی ہے ویسے یہ صاحب 7 برس کی عمر ہے آپ کے 9 امام کی. تقریر یہیں سے مڑی تھی. 7 برس کی عمر ہے آپ کے 9 امام کی. آپ کے 9 امام کے سامنے سوال لے کر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. سارے سوال اس وقت نہیں سنا سکتا. 3 دن نشست چلی ہے, 3 دن 30,000 سوالات کیے گئے ہیں. 30,000. اس 30,000 سوالوں کے جواب امام نے دیے 7 سال کی عمر میں. اس میں سب سے پہلا سوال جو تھا, جو سب سے اہم تھا, وہ یحییٰ بن اقسم کا سوال تھا. اس نے کہا یہ بتائیے کہ صاحب وہ سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی بہت شریعت پڑھی ہوگی. کہ صاحبزادے یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کھیلے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یحییٰ بن اقسم تیرا سوال ناقص ہے, ادھورا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ شکار کھیلنے والے کے لیے اور شکار کے لیے کچھ حالتیں ہیں. حالت احرام والا ہل میں تھا کہ حرم میں تھا؟ احرام عمرے کا تھا کہ حج کا تھا؟ عمرہ مفردہ تھا کہ تمتع تھا؟ شکار پہلی بار کھیلا کہ دوسری بار کھیلا؟ وہ جانتا تھا مسئلے کو کہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا تو گناہ پہ اصرار کی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ایک سوال پر 40 سوال امام نے کیے. تو یحییٰ بن اقسم کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا. پہلے کہہ رہا تھا صاحبزادے, اب کہنے لگا فرزند رسول آپ ہی بتائیے. فرزند رسول آپ ہی بتائیے. تو ایک مرتبہ کہنے لگے, مسکرائے, کہنے لگے سب کی الگ الگ حالتیں ہیں, سب کے کفارے امام نے الگ الگ بتائے. کہنے لگے تو نے تو مجھ سے سوال پوچھا, اب ذرا اگر تو چاہے تو میں کوئی سوال کروں, میں کوئی سوال کروں. تو کہنے لگا فرزند رسول پوچھ لیجئے, نہیں آئے گا جواب تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا. اب مولا کی آج چونکہ ظہور کا دن ہے اس لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو پھر یہ بتا, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, وہ عورت اس مرد پر حرام ہے, مطلب صبح کے وقت فجر کے وقت حرام ہے, دن چڑھا تو حلال ہو گئی, ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی, عصر کا وقت آیا تو حلال ہو گئی,
مغرب کا وقت آیا تو حرام ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا فرزند رسول، یہ کیسے ہوا؟ حضرت نے کہا سن، ایک مرد ایک عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم، دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم۔ کہا پھر کہا جب دن چڑھا تو دونوں نے عقد کر لیا، عقد کر لیا۔ جب عقد کیا تو حلال ہو گئی، عقد کیا تو حلال۔ شریعت میں ایک چیز ہے زہار، پشت، اپنی زوجہ کی پشت کو ماں کی پشت کی طرح کہنا، یہ زہار کہلاتا ہے، اس سے زوجہ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت نے کہا اس کا کفارہ دے دیا جائے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ حضرت نے کہا ظہر کا وقت آیا تو مرد نے زہار کیا تو اس پہ حرام ہو گئی، عصر کے وقت کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت طلاق رجعی دے دی حرام ہو گئی، عشاء کے وقت رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی، رات ڈھلے طلاق بائن دے دی۔ معلوم یہ آپ نے غور کیا کہ امام نے فقہ کا کیسا مسئلہ پوچھا جو جواب کوئی نہ دے سکا، وہی بھرا دربار ہے۔ اب علم سن لیا آپ نے، وہ بچپن کا علی، یہ بچپن کا علی کا وارث، اسی دربار میں مسئلہ سوال آیا، اور سوال یہ تھا کہ اچھا، حاکم سے پوچھا گیا، چور گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب چور گرفتار کر کے لایا گیا تو چور نے دو باتیں کی۔ ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ہاں چور کے ہاتھ کٹیں گے، تو ہاتھ کہاں سے کٹیں گے؟ تو بحث ہو گئی علماء میں، کسی نے کہا انگلیاں کاٹو، کسی نے کہا کلائی کاٹو، کسی نے کہا کوہنی کاٹو، کسی نے کہا بازو کاٹو، اختلاف ہو گیا۔ اس نے امام کی طرف رجوع کیا، اس نے امام کی طرف رجوع کیا۔ حاکم نے کہا آپ فیصلہ کریں۔ امام نے کہا مجھے اس سے معاف رکھ۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ امام نے کہا تیرے علماء سب کچھ تو بتا چکے، انہی کے فتوے پہ عمل کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بتائیے آپ کہ شریعت محمدی میں کیا ہے۔ حضرت نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یہ جو سجدہ انسان کرتا ہے تو سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر لگانا واجب ہے، ایک ماتھا، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے۔ امام نے کہا ان کو مساجد کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا وَلِلَّهِ وَالْمَسَاجِدُ لِلَّهِ، یہ اعضاء سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور جو چیز اللہ کے لیے ہو اس پہ بندہ تصرف نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ بندہ تصرف نہیں کر سکتا اس لیے ہتھے کلائی سے نہیں کاٹا جائے گا، اگر کلائی سے کاٹا جائے گا تو یہ شخص سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی تاکہ جب سجدہ کر سکے، اسے نماز سے محروم نہ کیا جائے، عبادت باقی رہے۔ اب مسئلہ آیا سزا دینے کا۔ جب سزا دینے کا مرحلہ آیا تو چور آگے بڑھا۔ اس نے کہا ایک چور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چور کو سزا دے، ایک چور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چور کو سزا دے۔ تو حاکم نے کہا یہ تو نے کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا تیرے باپ نے تیری ماں سے جو عقد کیا اس کا مہر جس مال سے ادا کیا وہ اس تخت کا ہے، یہ تخت تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو ان کا حق ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ تو چور کو سزا نہیں دے سکتا۔ اب میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج علی کا بھی ذکر کروں، محمد تقی کا بھی ذکر کروں، اور میں آج اپنے اس مجمع کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر حفیظ صاحب بانی مجلس خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، تشریف فرما ہے، پروردگار ان کے تمام گھر والوں اہل خانہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اتنا بڑا اہتمام وہ کرتے ہیں۔ 18 جیٹ کی تاریخ ہر سال آتی ہے، لیکن ائمہ کی ولادت و ظہور کی تاریخیں بھی ہر سال آتی ہیں۔ اس میں بہت اہم مسئلہ اسے سمجھ لیجئے۔ ہم جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، میلاد کریں، مجلس کریں، غم منائیں، خوشی منائیں، یہ سب ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، یہ سب ہم کر رہے ہیں حضرت فاطمہ کی خوشی کے لیے، حضرت فاطمہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اب حضرت فاطمہ کی خوشنودی کے لیے معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ ہماری خوشی والے دن خوشی کرو۔ حدیث ہے امام کی، ہماری خوشی کے دن خوشی کرو، ہمارے غم کے دن غم مناؤ۔
اگر ایسی صورتحال کبھی ہوتی ہے کہ جب دو تاریخیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، 18 جیٹھ کو آپ غم مناتے ہیں، آج آ گئی یا کل شہزادہ علی اصغر کی ولادت تھی، اب اس میں کیا کیا جائے؟ میں تمام بانیان مجالس کو پنجاب میں، پاکستان میں جتنے بانی ہیں، جتنے مومنین ہیں، انہیں یہ بتاتا ہوں کہ اول تو انتظام کرنے سے پہلے آپ 18 جیٹھ کی تاریخ کو امام کی خوشی کی تاریخ سے الگ کر دیجئے۔ پہلا کام تو یہ کیجئے۔ یہ پیغام میرا تمام ہاتھ جوڑ کر تمام خطیب، تمام علماء، تمام ذاکرین جو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، آتے ہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ملحوظ نظر رکھیں کہ اول تو تاریخ ٹکرائے نہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے دین کے تمام احکامات چاند کے اعتبار سے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے، اس گھر کی خوشیاں بھی قیمتی ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے گا، اہل بیت کے گھر میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں، تو آپ ان کی تھوڑی سی خوشیوں کو غم میں نہ بدلیں۔ مثال کے طور پر آج فاطمہ کے پوتے کی دنیا میں آمد ہے تو فاطمہ خوش ہونا چاہتی ہیں اور ہم فاطمہ کو رلائیں تو کیا فاطمہ ہم سے راضی ہوں گی؟ کیا فاطمہ ہمارے اس عمل پہ خوش ہوں گی؟ تو میں آپ کو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسی صورتحال آ جائے، چونکہ تاریخیں 18 جیٹھ الگ کیلنڈر کے مطابق ہے، ہندی کیلنڈر کے مطابق 18 جیٹھ ہے، چاند پر ہمارا دین چل رہا ہے، چاند کے کیلنڈر پر، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اول تو ہم اس ٹکراؤ کو آنے ہی نہ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی تمام مجلسوں کو خوشی کی تاریخوں سے الگ کر کے رکھ لیا جائے۔ اچھا، اور اگر تاریخ اتفاق سے پڑ جائے، کیونکہ آج یہ 10 رجب پڑ گئی ہے، فرض کیجئے 13 رجب پڑ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ 13 رجب کو مجلس کیسے کریں گے آپ؟ یا اگر 18 ذی الحجہ کو غدیر پڑ جائے، غدیر کے دن، تو آپ کیسے مجلس کریں گے؟ اس دن رسول خوش ہے، اس دن علی خوش ہے، اس دن خدا خوش ہے، اس دن زہرا خوش ہے، اس دن زمانے کا امام خوش ہے، تو اس دن پھر آپ انہیں کیوں رلائیں گے؟ تو جس دن وہ خوش ہونا چاہتے ہیں اس دن انہیں خوش رکھیے۔ بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن اس وقت یہ پہلا پیغام ہے، اس لیے مختصر دیا ہے، بات آگے بڑھے کم سے کم، اور اس سلسلے میں لوگ آگے بڑھے۔ تقریر کہاں سے مڑی تھی آپ کو یاد ہوگا، میں کہاں سے آیا تھا اس بات کے اوپر؟ امام محمد تقی کے ذکر پر ہم کہاں سے آئے تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے یہ کہا تھا، بات ہو رہی تھی درود پر، اور میں دونوں باتوں کو میں نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا اور میں اسے کامل کر رہا ہوں کہ جب راہب آئے رسول کے بعد اور علی سے، سلمان نے کہا میں علی کو بلا لاؤں، راہبوں نے کہا کہ آپ کا رسول ہمارے انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ علی نے کہا دلیل؟ ساری باتیں نہیں کرتا، ایک دلیل کا دلیل یہ ہے کہ آدم افضل ہے، مصطفیٰ افضل نہیں ہے۔ علی نے کہا اس پر کیا دلیل رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، مصطفیٰ کے لیے سجدہ نہیں ہوا۔ علی مسکرائے، کہ جواب دے دوں تو کیا ہوگا؟ کہ جو شرط آپ کہیں، کہ بشرط کلمہ تم ایمان لے آؤ گے، کہ ہم لے آئیں گے۔ علی نے کہا آدم کو سجدہ ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ آدم کو سجدہ ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر میرے رسول مصطفیٰ پر درود ہے، جاری ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ درود بھیج رہا ہے اللہ۔ علی کے جملے، عجیب قیمتی جملہ علی نے کہا ہے، عجیب جملہ کہا کہ آدم کو سجدہ کیا تھا ملائکہ نے جو مخلوق تھے، مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا خدا ہے۔ نہ خدا کو موت ہے، نہ درود کو موت ہے، نہ خدا کو موت ہے، نہ درود کو موت ہے۔ دوسری بات جو ادھوری چھوڑ دی تھی اسے بھی کامل کر رہا ہوں، چونکہ کہا تھا کہ میں بتا دوں گا، اور وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تقریر کہاں سے مڑی تھی۔ قمبر علی کے ساتھ خیبر میں پہنچا۔ جب قمبر علی کے ساتھ خیبر میں پہنچا تو ایک مرتبہ قمبر کہتا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے علی کہاں ہے۔ اب امام بخاری کی روایت کا فقرہ ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ
سلمہ کہتے ہیں وَإِذًا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، اچانک سے علی ہمارے درمیان آ گئے. اچانک سے آ جانے کو معجزہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بھی معجزے کے قائل ہیں. اب اگر خیبر کا ذکر نہ کیا ہوتا تو نہ کہتا، چونکہ رجب سے متصل شعبان ہے اور بات آنے والی ہے، سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، اس لیے دو جملے کہہ کے گفتگو تمام. خیبر نہیں پڑھنا تھی. علی جب یہ علم لے کر گئے خیبر کے دروازے پر تو وہاں مرحب نے در پر ایک برجی پر ایک نجومی بٹھایا ہوا تھا. وہ نجومی ستارے کو دیکھتا تھا. اس ستارے، اس کا کام یہ تھا کہ وہ بتاتا رہے. کیا بتاتا رہے؟ ایک انسائکلوپیڈیا چھپا ہے، ڈاکٹر قاسم محمود اس کے لکھنے والے ہیں. اس میں تاریخ انسانیت حضرت یعقوب والا چیپٹر کا آخری صفحہ، اس پہ لکھا ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اے میری قوم، اے میری اولاد، دیکھو اس وقت تک تمہارا اقتدار باقی رہے گا جب تک شیلو نہ آ جائے، اور جب شیلو آ جائے گا تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جس وقت علی نے پتھر پر علم کو گاڑا ہے تو نجومی اوپر سے آواز دیتا ہے مرحب. یعقوب نے جس شیلو کی خبر دی تھی وہ آ گیا. ختم ہو گئی تقریر. آخری جملے، یعقوب نے جس شیلو کی خبر دی تھی وہ آ گیا. تو مرحب دوڑا. اس نے کہا یہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، اس نجومی کو نیچے پھینک دو. کبھی خیبر پڑھا تو تفصیل سے پڑھیں گے. جب اسے نیچے پھینکا گیا تو اس نے کہا یا علی مجھے بچائیے. اس کی جان علی نے بچائی تھی، وہ ایمان لے آیا. یہ ایک الگ بحث ہے. آپ نے غور کیا اور کائنات میں، دنیا میں، اس وقت انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑا اقتدار یہودیوں کا ہے. اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. یہودیوں کے پاس بینک ہے، یہودیوں کے پاس دولت ہے، یہودیوں کے پاس اقتدار ہے. یعقوب نے کہا تھا تب ختم ہوگا جب شیلو آئے گا. شیلو ایک نہیں ہے، وہ پہلا شیلو تھا، بارواں آنے والا. چونکہ خوشی کا دن ہے اور میں خوشی کے دن مسائل نہیں پڑھتا ہوں، بلال معصوم کی آمد کا دن ہے. دعا میں کراؤں گا آپ کے لیے بھی، اور یہ بھی میں پیغام دے دوں اپنے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ غم میں دعا مت مانگا کیجئے، خوشی میں مانگا کیجئے. معصومین کا حکم ہے خوشیوں میں دعا مانگیے، غم میں نہیں مانگا جاتا. جب کسی کے گھر جنازے رکھے ہوں تو اس سے کچھ طلب نہیں کیا جاتا. ہاں جب کسی کے گھر خوشیاں ہو تو پھر جولی پھیلائی جاتی ہے. تو خوشی کا دن ہے تو آپ مانگیے اور دعا مانگیے. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار حاضرین کی، بانی کی، سب کی توفیقات کو اضافہ فرما. پالنے والے جو اہل ایمان جہاں جہاں ہیں، روئے عرض پر ماتمدار، عزادار، علی کی ولا رکھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، ذاکر، خطیب، علماء، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار ہے شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے خطا قید و بند کی صحبتیں برداشت کرے انہیں رہائی عطا فرما. اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دینا. جب کسی کے گھر کسی کی آمد ہوتی ہے تو اس کے گھر پر جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہیں جاتے، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی تحفہ ایسا نہیں ہے جو ہم ان کی بارگاہ میں دے سکیں سوائے اس کے جو خود خدا کا اور قرآن کا بتایا ہوا ہے. آیت میں پڑھتا ہوں بلند آواز کے ساتھ، تمام خواتین اور حضرات بلند آواز کے ساتھ 3 دفعہ وہ تحفہ نظر کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.